برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان میں طلب کسب حلال کے ترغیب کے بارے میں کچھ مختصر سا بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی تلاش کرنا، حلال روزی کمانے کی کوشش کرنا، یہ دین کے اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ یعنی پہلے فرائض تو وہ ہیں جن کو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ اسلام میں فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ فرمایا کہ ان فرائض کے بعد دوسرے درجے کا جو فریضہ ہے وہ کسب حلال کی طلب کرنا ہے اور کسب حلال کی تلاش کرنا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہم جو کارروائی کرتے ہیں کسب حلال میں، مزدوری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ مباح اور حلال ہیں، بلکہ یہ فرائض ہیں، فریضہ ہے، اور اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ یہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی گھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ ترک فریضہ کا گناہ گار ہے۔ اس لیے کہ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان سست ہو کر نہ بیٹھے، دوسرے کا دست نگر نہ بنے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اور یہ چیزیں تبھی حاصل ہوں گی جب کہ ہم طلب کسب حلال کریں گے۔ اس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ہمارے اوپر اپنے حقوق فرض کیے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اوپر ہمارے اپنے جان کے بھی حقوق ہیں، ہمارے گھر والوں کی بھی حقوق ہیں، ہمارے بیوی بچوں کے حقوق بھی، اور ان کی ادائیگی تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ طلب کسب حلال کیجیے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ نصرانیت میں عیسائیوں کے ہاں تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہ انہوں نے بنایا تھا کہ دنیا کو چھوڑ کر سب دنیا داری سے علیحدہ ہو کر پہاڑوں میں، غاروں میں چلے جاؤ اور وہاں اللہ اللہ کرو۔ اسلام میں یہ نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہاری دنیا بھی دین بن سکتی ہے اگر نیت ٹھیک۔ محض دنیا کا کام ہے، رزق حلال کی تلاش کرتا ہے، دنیا کا کام سمجھتا ہے، لیکن اگر نیت اس کی صحیح ہے یہ بھی اس کا دین۔ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ نے کسب حلال کا کام کرایا۔ کوئی نبی مزدوری کرتے تھے، کوئی نبی بڑھئی کا کام کرتے تھے، کوئی نبی بکریاں چراتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طلب کسب حلال کے تمام کام کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری بھی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی بکریاں مکہ کے پہاڑوں پر چراتے تھے، پیسے لے کر، اجرت لے کر۔ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ میں اجیاد کے پہاڑوں پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے، آپ کا خاندانی پیشہ تجارت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک جرف نام مقام تھا، وہاں کاشتکاری بھی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے۔ یہ سارے کام جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ اگر کوئی آدمی ملازمت کرتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اس لیے ملازمت کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو اس کو یہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی بنے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح
مزدوری کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، تو وہ یہ نیت کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ کرتا ہوں، تو اس کا یہ دنیا جو ہے یہ بھی دین بن جائے گا اور اس کو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القاسب و حبیب اللہ، یہ جو محنت کرتا ہے، کسب کرتا ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا دوست۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے بالے اٹے کٹے آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، بھکاری بنے ہوئے ہیں، پوری قوم بھکاری بنی ہوئی ہے۔ یہ انتہائی ذلیل کام ہے اور شریعت نے بڑی سختی سے اس سے منع کیا ہے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ انسان کی عزت نفس کو داغدار کرنا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی کسی کے سامنے بغیر کسی مجبوری اور ضرورت کے ہاتھ پھیلائے گا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، الید العلیٰ خیر من ید السفلی، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دینے والا اوپر ہوتا ہے، لینے والا نیچے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم طلب کسب حلال کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کریں، اور ایسے ہی بیکار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھیں۔ یہی اسلام کا ہم سے مطالبہ اور تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔